اور بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی ہے اور نہ کوئی سگی بہن، میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے، آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھنی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتے نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی، مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے گئے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑے، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدیوں کو چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کا ویر اور بھائی لگتا ہے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے درے حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو روایت میں آتا جب راستہ روکا گیا تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کی خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا اور مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟
तू घर बैठे भी पैगाम भेज देती, मैं मोहम्मद तेरे कहने पे ही सारों को छोड़ देता। जमाने को अमलन बताया दरवाजे पर बहन का आना कितना मोतबर होता है। फिर चंद जोड़े, कुछ घोड़े, बहुत सारा साजो सामान जमा किया और मेरे हुजूर बहन को रुखसत करने के लिए दरवाजे तक तशरीफ लाए। सहाबा निगाहें नीची के महबूब अलैहिस्सलाम के अदब में खड़े थे कि हुजूर मैं सहाबा में जब भी कैदी छोड़ा करता हूँ पहले तुमसे मुशावरत किया करता हूँ। आज पहला मौका है, मैं कैदी भी छोड़ रहा हूँ और मैंने मशवरा भी नहीं किया है। अर्ज की ए बंदा नवाज, आप मालिक कुल कायनात हैं, आप जो चाहें करें, हम कौन होते हैं भला दरमियान में मशवरा देने वाले। लेकिन हुजूर फरमाया, अर्ज की हुजूर इतना तो बताइए आज कौन सी खास बात थी कि आपने मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा था। हुजूर मैं सहाबा, आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आ गई थी और जब बहनें दरवाजे पे आ जाएं अल्लाह का रसूल उन्हें खाली नहीं मोड़ा करता। जमाने को अमलन बताया कि बहन का रिश्ता कितना मोतबर है। आज जिस नाम पर मैं और आप जमा है, अपना मुहासबा भी कीजिए, हम किस जगह पे खड़े हैं।